گویا قرآن سے متعلق یہ سمجھنا ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اس کی اصل اساس لوح محفوظ پہ ہے۔ اصل قرآن لوح محفوظ پہ ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں، وہاں سے یہ کلام الہی پھر قول جبرائیل علیہ السلام کی شکل نازل ہوتا ہے اور پھر زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ یہاں نزول قرآن کی دو کیفیات میں فرق بیان کرتے رہے۔ ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا اور وہ اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ انزال اور تنزیل میں فرق ہوتا ہے، اور حاصل گفتگو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ پہلے دفعتاً پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا ایک دم، جو کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے نزول، قرآن شریف کے نزول کا ذکر ہو تو لفظ انزال استعمال ہوتا ہے، اور جب سمائے دنیا پر مکمل طور پہ ایک بار نازل ہونے کے بعد قرآن وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تو لفظ تنزیل کا استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ توریت یکدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر تحریری شکل میں دے دی گئی تھی، اس لیے وہاں لفظ انزال استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن شریف چونکہ 22-23 سالوں میں نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے لفظ نزل آتا ہے۔ کفار مکہ کی جانب سے اس پہ باقاعدہ اعتراض ہوا کہ یہ پورا قرآن ایک دم کیوں نازل نہیں ہوا تھا، جس کا ذکر سورہ فرقان کی آیات 32 اور 33 میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پہ سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو ہم اچھی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن نشین کرتے رہے، اور جب بھی وہ کوئی نرالی بات یا کوئی عجب سا سوال لے کے آتے ہیں تو وہ اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہترین طریقے سے بات ان کے سامنے کھول دی گئی۔ گویا اگر سارا کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو مسلسل جو واقعات سامنے آتے رہے، درپیش حالات، ان کے مطابق آیات کی مطابقت اور پھر اعتراضات کا جواب نہیں آتا، جس کی اپنی ایک جامع تاثیر ہے قرآن شریف میں۔ اس لیے یہ آہستہ آہستہ اس طرح نازل ہوا کہ صحیح احادیث کے مطابق پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر 3 سال کا وقفہ آ گیا، اور جہاں 90 سورتیں مکی اور 24 مدنی ہیں، وہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تقریباً پورا قرآن حجاز میں ہی نازل ہوا تھا، جہاں یہ دونوں مقدس شہر ہیں۔ اور آغاز وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی باقاعدہ سفر حجاز سے باہر ثابت نہیں ہوتا۔ آغاز وحی سے پہلے کئی سفر بیان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے سفر کیے، یمن کا بھی ذکر آتا ہے، تمام جنگیں بھی لیکن حجاز میں ہی ہوئیں غزوات، اور محققین کے مطابق تبوک بھی تب حجاز کا شمالی سرائی تھا، سوائے 2 آیات کے جو کہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پہ نازل ہوئیں، اور یہ صحیح مسلم میں